بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ عنوان ہے جھوٹا مہدی۔ بیان ہے مولوی الیاس گھمن صاحب کا۔ یہ آپ بیان سنیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ قیامت کی بعض علامات چھوٹی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں، اور قیامت کی بعض علامات بڑی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ بڑی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا پیدا ہونا ہے، اور ایک بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے۔ نازل ہونے والے حضرت مہدی کے اوصاف کیا ہیں؟ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے، کہاں وفات ہوگی، کارنامے کیا ہوں گے، ذرا اس کو بھی سنیں۔ دیکھیں کہ الیاس گھمن صاحب نے کتنی وضاحت سے بیان دیا ہے اور کتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح مہدی پیدا ہوں گے، بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اسی طرح کتنی وضاحت سے عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل بیان کی کہ کس طرح وہ اور کہاں نازل ہوں گے۔ پھر آیت پڑھی، یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعک الیہ 3/55۔ پھر غامدی صاحب پر دھوکے دہی کا الزام لگایا کہ انہوں نے اس آیت سے عیسیٰ کو موت دے کر اٹھانا ثابت کر دیا، موت دے کر یہ الزام لگایا، لیکن الزام لگا کر اسے غلط ثابت کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ یہی تو فنکاری ہوتی ہے۔ گویا کہ ان کے پاس صرف الزام لگانے کا لائسنس ہے، پرمٹ ہے، ثابت کرنے کی ذمہ داری نہیں، الزام کو ثابت کرنے کی ذمہ داری نہیں۔ حالانکہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ وفات دے کر اٹھایا، زندہ نہیں، وفات دے کر اٹھایا۔ ان کا پورا لیکچر سن جائیں، دوبارہ سنیں، سہ سنیں، کہیں کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ دلیل کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ یا عیسیٰ سے پہلے مہدی آئیں گے، یا دجال آئے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ مہدی یا دجال کا آنا تو درکنار، پورے قرآن میں لفظ مہدی اور دجال ہے ہی نہیں، لفظ ہی نہیں ہے۔ آنا تو بات کی بات ہے، لفظ ہی نہیں ہے، نہ مہدی ہے اور نہ دجال ہے۔ جھوٹ ہو اور فراڈ ہو تو ایسا ہو۔ اور عیسیٰ کی آمد تو کجا، آمد کی نفی ملتی ہے۔ میں آیات کے صرف وہ حصے رکھوں گا جہاں سے وضاحت ہوتی ہے۔ پوری آیات بہت طویل ہو جائے گی، وہ آپ خود نکال کے پڑھیں اور لازمی پڑھیں، خود نکال کر ضرور پڑھیے گا۔ روز محشر میں اللہ عیسیٰ سے پوچھتا ہے کہ کیا تو نے لوگوں سے ایسا کہا تھا، یعنی مجھے الہ بنا لو، میری ماں کو الہ بنا لو، وغیرہ وغیرہ، تو نے ایسا کہا تھا؟ تو وہ نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں لوگوں کا نگراں اس وقت تک ہی تھا جب تک میں ان میں تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ان کا نگراں بن گیا، پھر مجھے کیا پتا، پھر تو ان کا نگراں بن گیا۔ 5/117، 5/117۔ اگر وفات کے بعد دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو پھر یہ لا علمی کے الفاظ تو ہرگز نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ تو غلط بیٹھتے ہیں۔ پھر اپنی وفات کے بعد سے اللہ کے حضور پیشی تک، دیکھیں، وفات سے اللہ کے حضور پیشی تک درمیانی وقفے میں وہ لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، لا علمی کی حجت قائم کر رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا، میرے مرنے کے بعد اگر میں گیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا نا، اب میں تو مر گیا، اس کے بعد تو جانا، تجھے پتا ہوگا میرے بعد کیا کیا انہوں نے۔ یہ نیریٹو بنتا ہے، حجت قائم کر رہے ہیں۔ یہ ایک آیت ہی کافی ہے ان کے اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دینے کے لیے کہ روایت کی بیس پر انہوں نے جو جھوٹ گھڑا ہے، روایت کی بنیاد پر جو جھوٹ گھڑا ہے، یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ لیکن کافی جب ہوگی جب غور کریں گے آپ۔ اب دوسری آیت پر آئیے۔ محمد علیہ السلام سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر آگے ولا یاتکم الا بغتۃ، یہ بڑا اہم جملہ ہے، ولا یاتکم الا بغتۃ، لیکن وہ جب بھی آئے گی اچانک ہی آئے گی،
7/187. اچانک کا مطلب کیا ہے؟ اچانک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیشگی نشانی ظاہر نہیں ہوگی کہ بتا دیا جائے کہ فلاں فلاں واقعات ہو جائیں گے پھر آ جائے گی. کوئی پیشگی علامت نہیں، کوئی نشانی نہیں. اگر قرب قیامت میں عیسیٰ نے آنا تھا، مہدی نے آنا تھا، دجال نے نکلنا تھا، تو یہ تو بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس سے پہلے یہ واقعے ہو جائیں گے تب آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ بغتتاً آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کب آ گئی. کوئی نشانی نہیں، پہلے کوئی نشانی نہیں، اچانک آ جائے گی بغتتاً. اگر ایسی کوئی نشانی ہوتی تو اللہ بتا دیتا کہ عیسیٰ کی آمد کے بعد آئے گی، اس سے پہلے سوچنا بھی مت. اچانک کا مطلب تو یہ ہے کہ آج پوچھ رہے ہیں کل ہی آ سکتی ہے، آج پوچھ رہے ہیں کل ہی آ سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے گی. جبکہ یہ جو ہے اس کا یہ متعین کر رہی ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئے گی، یہ ان واقعات کے بعد آئے گی. دیکھیں آپ آیات پر غور نہیں کرتے نا، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مولوی جو بیٹھے ہوئے بتانے کے لیے. دوستو صرف ان 2 آیات سے ہی سارے کے سارے پہ ان کے نیریٹو میں پانی پھر جاتا ہے کہ جھوٹ فراڈ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. جھوٹ کا بیج ان کا بویا ہوا ہے اور الزام لگاتے ہیں آنے والوں پر. وہ آ گیا جھوٹا نبی، وہ آ گیا جھوٹا رسول، وہ آ گیا مہدی، جھوٹا مہدی. الزام لگاتے ہیں آنے والوں پر، گالیاں دیتے ہیں ان کو، کذاب ملاؤن کا خطاب انہیں دیتے ہیں. یہ کام تو تم نے کیا ہے نا، بیج تم نے بویا ہوا. اور اس فراڈ کے اوپر بھی بہت بڑا گیم ہے. یہ مت سمجھ لیں کہ ایسے ہی بس یہی کام ہے، یہیں تک ہے. نہیں، یہیں تک نہیں ہے، اس کے پشت پر بہت بڑا گیم ہے. یہ کھیل بلا وجہ نہیں رچایا گیا، یہ تقریباً 1200 سال پرانا گیم ہے. اس کی پشت پر بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اچیومنٹ یعنی دشمنوں کی. آج یہ مولوی کیا بیچتے ہیں بیچارے، ان کو پتا کیا ہے؟ یہ گھمن صاحب ہو گئے اور فلانے صاحب ہو گئے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ان کو کچھ نہیں پتا. یہ تو آٹو پر لگے ہوئے، آٹو پر، انہیں کچھ نہیں پتا. اصل گیم تو ان کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں گیم کیا کھیلی گئی ہے. دین اسلام کا ایک جیتا جاگتا زندہ عہدہ الرسول، یہ تھا الرسول، جس نے قرآن کے آئین کو زمین پر نافذ کر کے اسلامی حکومت قائم رکھنی تھی مسلسل. اور اس کی اطاعت اللہ کی طرف سے لازم کی گئی تھی، فرض کی گئی تھی اطیع الرسول کہہ کر، جگہ جگہ اطیع الرسول کہہ کر. اور اطاعت صرف حکومت کے انتظامی معاملات میں تھی، دین کے نصاب میں نہیں. یہ بڑا اہم گوشہ ہے، دین کے نصاب میں نہیں تھی. انہوں نے سازش کے تحت دین کے نصاب میں ڈالا، یہ میں بتاتا ہوں. دین کے نصاب میں نہیں تھی، صرف انتظامی معاملات میں تھی، ایڈمنسٹریشن میں تھی. جو حاکم وقت کا کام ہوتا ہے، حاکم وقت کا کام دین بنانا نہیں ہوتا ہے. دین کا پورا نصاب تو اوپر سے آ چکا تھا اللہ کی طرف سے. دین خالص قرآن کا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ دین خالص قرآن کا نہ رہے، اپنے نظریات کی آمیزش لازمی کی جائے تاکہ دین کی وہ خالصیت، وہ پیورٹی ختم کر دی جائے، جس کی وجہ سے اس کے اندر پاور پیدا ہوئی تھی، اسٹرینتھ پیدا ہوئی تھی، وہ ختم کر دی جائے. لہذا بڑی چالاکی سے اس عہدے کو جو باقی رہنا تھا اور جوں کا توں چلنا تھا، نبی کے عہدے کے ساتھ ہی ختم کر دیا. قرآن نبی کے عہدے کو ختم کیا تھا. اس آیت کو بار بار پڑھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین والرسل. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ نبی کو بھی ختم کر دیا، رسول کو بھی ختم کر دیا. رسول کا تو عہدہ باقی رکھنا تھا، محمد کے ساتھ چپکا ہوا نہیں تھا. عہدہ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، عہدہ چلتا ہے، شخصیات اس پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ پورا گیم کیا گیا بہت بڑا، اس کے ساتھ ہی لپیٹ دیا، ختم کر دیا. اللہ نے صرف نبی کا عہدہ ختم کیا تھا، دیکھیں 33 کی 40 کو. انہوں نے رسول کو بھی اس کے ساتھ ہی لپیٹ دیا، اور پھر ایک کاغذی رسول بنا کر حدیث کی کتابوں میں فٹ کر دیا. کاغذی رسول بنایا، حدیث کی کتابوں میں فٹ کر دیا. اور اس روبوٹ کا ریموٹ کنٹرول محدثین کے ہاتھ میں، جو چاہو کہلوا لو، اب تو ان کے پاس ہے نا.
اب تو ان کے پاس ہے کٹ پتلی کی طرح ہو گیا، وہ تو جو چاہو اس سے کہلوا لو، وہی انہوں نے کیا. قالا 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 کا فراڈ کھیل کر، قالا قالا اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس حدثنا سمیت فقالا، اس طرح سے اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، حدثنا فلان، ہم نے اس سے بات کی، اس نے اس سے بات کی، اس نے اس سے بات کی، اس طرح سے کر کے جو چاہا سو ڈال دیا اللہ کے دین میں. کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور کہیں اس سازش کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے، پتہ نہ لگ جائے، کسی کا دھیان اس طرف نہ چلا جائے. ختم نبوت کا بہت بڑا ایشو بنا کر کھڑا کیا، ختم نبوت کا، کہ ختم نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. کسی کا دھیان تک نہ جائے رسالت کی طرف، رسول ہونے کے عہدے کی طرف، اس کے ساتھ ہی لپیٹ دیا. اگر کوئی آواز کھولے تو فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگایا، اور اس سازش کے تحت چھوٹے چھوٹے نبی لا کر، جھوٹے نبی لا کر اپنی اس تحریک کو جلا بخشتے رہے. یہ نبی لائے جا رہے ہیں، آئے نہیں رہے ہیں، یہ اسی سازش کا حصہ ہے جناب. یہ لائے جا رہے ہیں، آ نہیں رہے ہیں. اور دعوی نبوت اور ختم نبوت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دعوی نبوت بھی اور ختم نبوت بھی اسی پلاننگ کا حصہ ہے. اس تحریک کو قائم رہنا چاہیے. اس کا اپوننٹ لازمی کھڑا کر کے رکھو. اپوننٹ ہوگا تو تحریک میں جان پڑی رہے گی، تحریک زندہ اور قائم رہے گی. تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے تاکہ اس کے شور میں وہ پرانی سازش دبی رہے، ابھر کر سامنے نہ آ جائے. یہ ہے پلاننگ. جناب عالی، وہ نبی آ گیا، وہ رسول آ گیا، وہ مہدی آ گیا، کذاب ہے، دجال ہے، فلانا ہے، ڈھینگڑا ہے، یوں ہے اور وہ ہے. ایک ہی سازش ہے یہ دونوں. قرآن کریم پہ غور کریں گے سب کچھ کلیئر ہے. کسی نے نہیں آنا، سب بکواسیات ہے. نہ کسی پرانے نبی نے، نہ کسی نئے نبی نے، نہ عیسیٰ نے، نہ مہدی نے، نہ دجال نے. یہ سب اگینسٹ آف قرآن ہے، یہ سارا کا سارا. السلام علیکم.